السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت قرآن کے نزول کا تفصیلی جو دور ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور پھر اسی رمضان کے اندر آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کا نام دے دیا گیا، اور قرآن بھی اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر اتارا گیا، لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر ایک اشکال، ایک ابہام موجود ہے، شاید کہ وہ 27ویں کی رات تھی۔ ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری عشرے کے اندر 5 راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کیا جاتا ہے، 21 کی رات، 23 کی، 25 کی، 27 کی اور 29 کی۔ ان 5 راتوں میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے۔ آخر ریزن کیا تھا اس کا وہ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو اتارا قدر کی رات کے اندر۔ اب قدر کیا ہے؟ ایک تقدیر کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر لوگوں کی تقدیر لکھ دی تھی، اس حساب سے اس کو لیلۃ القدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتار دیا ایک ہی وقت کے اندر پورے کا پورا، اور پھر جس طرح ضرورت پیش آتی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر، اسی طرح قرآن کی کوئی چھوٹی صورت یا آیات کی صورت کے اندر وہ 23 سال کے اندر اللہ نے مکمل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کس نے معلوم کروایا وہ قدر کی رات کیا ہے، اس کی فضیلت، اس کا مقام کیا ہے۔ ایک انسان جو اس رات کو اپنی زندگی کے اندر پا لیتا ہے، عبادت کے اندر گزارتا ہوا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوا، قیام کرتا ہوا، دعائیں اللہ سے کرتا ہوا، اسے کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا گویا یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت کی حامل ہے، یہ زیادہ درجہ رکھنے والی ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کو اگر ہم ضرب دیں تو تقریباً 12 کے اوپر، تو یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور انسان کی پوری زندگی بھی 83 سال کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ انسان کی 40 سے 50 برس عام روٹین کے اندر جو پائی جاتی ہے، اسی حساب سے 2 انسانوں کی عمریں، 2 انسان پوری زندگی بسر کر جائیں عبادات کے اندر، اور ایک انسان صرف اس رات کو پالے جاگتا ہوا للہیت کے اندر، خشوع و خضوع کے اندر، تو فرمایا وہ ان 2 آدمیوں کی زندگی سے زیادہ مقام پانے والا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اور دوسرا کہا گیا ہے، یہ جو 1000 مہینہ کہا گیا یہ بنو امیہ کا دور تھا، لیکن اس روایت کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے۔ بنو امیہ کا سارا دور 1000 مہینہ نہیں تھا، 83 سال کا دور نہیں تھا، اس کے اندر کمی تھی، وہ دور اس سے کم تھا، لہٰذا اس دور کو اس مہینے کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں، لیکن اس کے اندر ضعف کی طرف اشارہ کیا، کچھ راوی جو تھے وہ کمزور تھے۔ خیر من 1000 شہر، بہتر، اور بہتر کا لفظ اللہ نے ہمیشہ وہاں بولا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، خیر کا ارادہ کیا ہے۔ جیسے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اچھائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، خیر خواہی کا ارادہ کر لیتے ہیں،
اس کی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں، اس کی آخرت بھی اچھی بنانا چاہتے ہیں، تو اسے دین کی فقاہت دے دیتے ہیں، دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جہاں بھی خیر کا لفظ آتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہتری چاہتے ہیں۔ تو اگلی آیت وہ کتنی پیاری آیت ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں پھر جانیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو روح امین کہا جاتا ہے۔ فرشتے بھی اترتے ہیں، جبریل امین بھی اترتے تھے۔ کیا لے کے اترتے تھے؟ اللہ کا پیغام لے کے اترتے تھے، جو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر احکامات نازل کرتے تھے، وہ احکامات لے کے اترتے تھے۔ اور پھر لیلۃ القدر کی رات کے اندر جب اترتے ہیں فرشتے تو ان کی زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہ اللہ کے بندوں کے اوپر جو مومنین ہیں، جو صحیح معنوں کے اندر دین کے تقاضوں کے مطابق راتوں کو بھی بسر کرتے ہیں، دنوں کو بھی گزارتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات کرتے ہیں، لیکن پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر خاص اور آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر خاص عبادت کرتے ہیں۔ اور 5 راتیں رکھی اس لیے ہے کہ ایک انسان ایک رات کے اوپر اکتفا نہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ رات دکھلائی گئی تھی اور مجھے پتہ بھی تھا وہ رات کون سی ہے، لیکن بات کے اندر میرے ذہن سے اسے مفقود کر دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن بندے ایک رات کے اندر عبادت کر کے کافی سمجھ لیں، بلکہ وہ 5 راتوں کے اندر اگر عبادت کریں گے، اس کو تلاش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کسی ایک رات کے اندر اس کو پانے کے بعد وہ سرخرو ہو جائے، 1000 مہینے کی عبادت اپنے نامہ اعمال کے اندر لکھوا لیں۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے در پہ زیادہ سے زیادہ بلانا چاہتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں سے سرگوشیاں کرنا چاہتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اگر چاہتا جیسے اس نے اس رات کو دکھلا دیا تھا، وہ رات بھی مقرر کر دی جاتی کہ 23ویں ہے، 21ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہماری بہتری کے لیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک رات انسان کسی مجبوری کی وجہ سے جاگ نہیں سکتا، قرآن کو کم پڑھتا ہے، تو وہی انسان بقیہ 4 طاق راتوں کے اندر زور لگا لے، اپنی پوری کی پوری قوت صرف کر دے تو طاق رات کو پالے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور سلامتیاں بیچتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہوتی ہے تو واپس لوٹنا شروع ہوتے ہیں، ہی حتیٰ مطلع الفجر۔ اور اس دن آسمان قدرے دوسرے دنوں کی بنسبت صاف ہوتا ہے، اور پھر موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب فجر طلوع ہوتی ہے ستارے نظر آتے ہیں۔ کچھ نشانیاں تو بتلائی گئی ہیں لیکن مقرر نہیں، نشانیاں اتنی ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نشست چاہیے 1 گھنٹے کی، جس کے اندر ان نشانیوں کو رکھا جائے کہ وہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا بیان کی گئی ہیں۔ موٹی موٹی نشانیاں ہیں، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، ستارے بھی نظر آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اور عام جب سورج نکلتا ہے اس دن تو اس سورج کی تپش کے اندر کمی ہوتی ہے۔ دیگر بقیہ دنوں کے اندر جب سورج نکلتا ہے تو اس کی تپش زیادہ ہوتی ہے، لیکن دوسرے دنوں کی بنسبت اس دن کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم اس رمضان کو جس طرح صحیح معنوں کے اندر گزارنے کی توفیق دے، وہ ان طاق راتوں کے اندر بھی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اس رات کو پا لینے کی، قسمت کے اندر لکھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔